اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج فورٹ روڈ کی طرف سے جماعت نہاں کے طلباء کو خوش آمدید۔ اس ہفتے ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے وہ ہے نسو و سلیم کی گفتگو، جو ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی درسی کتاب میں اردو کے نامور نثر نگاروں کے مضامین، افسانے اور دیگر تصانیف کو شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ اردو زبان و ادب سے واقف ہو سکیں۔ عزیز طلباء، آپ کی درسی کتاب کو حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حصہ نظر میں شامل مضامین کی فہرست کو غور سے دیکھیں تو پہلے 5 مضامین مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ہیں۔ یہ کون اصحاب ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہماری بزرگ ہیں جنہیں ہم عناصر خمسہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اب عناصر خمسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جدید اردو ادب کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ادب میں ایک مقصدیت کے ساتھ ادب تخلیق کیا، لیکن اس مقصدیت میں عشق رسول بھی شامل ہے، دو قومی نظریہ بھی شامل ہے، معاشرے کی اصلاح بھی شامل ہے اور اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف کی عظیم روایات کا بیان بھی شامل ہے۔ انہوں نے جس طرح اردو ادب کی ترقی کے لیے کوشش کی وہ قابل قدر ہے۔ اردو اصناف نثر میں سے ایک مقبول صنف ناول ہے۔ چونکہ ہمارا سبق نسو و سلیم کی گفتگو ایک ناول سے لیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ناول کی تعریف کو سمجھیں۔ ناول کیا ہے؟ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے برتاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، یعنی یہ کہانی جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے لی جاتی ہے، اور اس میں کیا، اس کے کردار کون ہوتے ہیں؟ اس کے کردار ہماری ہی طرح کے گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں، جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کرداروں کے مکالمے کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ ناول کی اگر ہم اجزائے ترکیبی دیکھیں تو ناول میں ضروری ہے کہ کہانی ہو، پلاٹ ہو، کردار ہو، مکالمے ہو، اس کا زمان و مکان ہو، اس کا اسلوب ہو اور ایک نقطہ نگاہ ہو۔ یعنی ناول کسی ایک خاص نقطہ نگاہ سے تحریر کیا جاتا ہے، یا وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یا کسی خاص وقت میں لوگوں کے کردار یا ان کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ اس طرح ناول ایک مقبول صنف ہے اور اس کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تعارف مختصراً دیکھتے ہیں۔ آپ 1831 میں پیدا ہوئے، 1912 میں وفات ہوئی۔ نام نذیر احمد تھا۔ 1831 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ مولوی سعادت علی ان کے والد تھے۔ ابتدائی تعلیم والد سے ہی حاصل کی، اس کے بعد دہلی میں مولوی عبدالخالق کی شاگردگی اختیار کی۔ عملی زندگی کا آغاز ضلع گجرات میں بطور مدرس کے کیا، پھر اس کے بعد ڈپٹی انسپکٹر مدرس کے عہدے تک پہنچے، اسی لیے ڈپٹی کہلائے۔ ملازمت اس کے بعد انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور پھر افسر بندوبست بنے، لیکن بعد میں وہ ملازمت بھی چھوڑ دی تھی۔ وجہ شہرت کیا ہے؟ اصلاحی ناول نگاری کی، لیکن اس میں اصلاح کا پہلو شامل رہا۔ اسلوب بیان کی خوبیاں جب دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مقصدیت ہے، لیکن مقصدیت کے ساتھ ساتھ زبان کی لطافت اور چاشنی، علمی اور عوامی زبان، یعنی اس وقت کی دہلی کا محاورہ ہمیں ملتا ہے، دہلی کی معاشرت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ان کے اسلوب کی خوبی ہے وہ ان کے ناولوں کی مقصدیت ہے۔ انفرادیت کیا ہے کہ باقی تمام وہ کون سی خوبی ہے جو ان کی میں باقی تمام نثر نگاروں سے، ناول نگاروں سے ہمیں بڑھ کے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ناولوں میں جس طرح آپ نے معاشرے کی عکاسی کی، خصوصاً عورتوں کی مخصوص زبان، دہلی کا محاورے کا استعمال جس طرح کیا،
وہ آپ ہی پر خاصا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اہم تصانیف یعنی اہم ناولوں میں میرات العروس، بنات النعش، صحبت النسوء جس میں سے سبق لیا گیا ہے، خزانہ مبتلا اور ابن الوقت شامل ہیں۔ نسوء سلیم کی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دہلی میں ایک سال ہیضے کی وبا اس طرح آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نسوء کے گھر کے بھی افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ خوف کا شکار ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت اب قریب ہے اور وہ کسی بھی وقت زندگی اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اسی دوران وہ کچھ دوا کھا کر لیٹتا ہے، لیکن خواب میں اسے اپنی عاقبت نظر آتی ہے۔ اس سے وہ گھبرا جاتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہے ان کی تلافی کرے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور اس کو بھی اپنی اولاد کی طرف توجہ دلواتا ہے۔ نسوء اپنے بیٹے سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اسکول کیسے جاتے ہو، اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کبھی بھائی کے ساتھ جاتا ہوں اور کبھی اکیلا جاتا ہوں۔ وجہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ صبح ہی اپنے دوست کے گھر چلا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس سے بھی بڑا بھائی منجلا بھائی چلا جاتا ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شطرنج اور گنجفہ کھیلتا ہے۔ شطرنج ہم ایک جانتے ہیں کھیل ہے جو بورڈ پہ کھیلا جاتا ہے، جس کے مختلف بادشاہ، وزیر اور مہرے ہوتے ہیں جن سے کھیلا جاتا ہے، اور گنجفہ ایک تاش کی طرح کا کھیل ہے، لیکن اس کے پتے گول ہوتے ہیں، مستطیل نہیں ہوتے اور 96 ہوتے ہیں تعداد میں۔ مختلف زمانے میں مختلف کھیل کھیلنے کا رواج رہا ہے اور ایسے ہی ہمیں مختلف ادب کے ذریعے ہمیں اس زمانے کا، اس دور کا، اس زمانے کی معاشرت کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال باپ دریافت کرتا ہے کہ تم کون سا کھیل کھیلتے ہو؟ تو سلیم بتاتا ہے کہ میں شطرنج نہیں کھیلتا، بس مہرے پہچانتا ہوں اور چالیں جانتا ہوں۔ تو باپ کہتا ہے کہ اگر تم دلچسپی لوگے تو تم کھیلنے بھی لگو گے۔ تو ادھر ایک بہت اہم جملہ یہ ہے کہ شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ سے حافظے پر، یعنی اگر ہم گنجفہ اور شطرنج کھیلیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ کھیل جو ہیں وہ ہماری صلاحیتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد سلیم کہتا ہے کہ باپ دریافت کرتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم کسی بھی کھیل میں دلچسپی نہیں لے رہے؟ نسوء اپنے بیٹے سلیم سے دریافت کرتا ہے کہ پہلے تو تم کھیلوں میں دلچسپی لیتے تھے، لیکن اب کیسا ہوا؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دلچسپی نہیں لیتے۔ تو وہ سلیم کہتا ہے کہ اب مجھے یہ کھیل پسند ہی نہیں ہے۔ باپ اس کا حیرت سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے تو تم کھیلتے تھے۔ تو اس نے کہا مجھے ان سے ایک دلی نفرت سی ہو گئی ہے۔ تو سبب پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ کیا آپ نے اکثر ان 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہے؟ پوچھا کہ کون لڑکے؟ کہا کہ وہ گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں یعنی کم ہیل والی نیچی جوتیاں پہنتے ہوئے، سر منڈے ہوئے، اونچے پاجامے اور نیچی چولیاں پہنے ہوئے، یعنی بہت ہی سادہ سا لباس پہنے ہوئے۔ باپ کہتا ہے یہ والا حلیہ ان کا؟ تو کہتے ہیں ہاں جی وہی 4 لڑکے۔ تو کہا کیا کبھی ان کو کوئی شرارت کرتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو کہا کہ ایک دفعہ مجھے سبق یاد نہیں تھا تو ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تمہارے ہمسائے میں یہ لوگ رہتے ہیں تو کبھی جو ہے ان کے پاس جا کر ان سے ہی کچھ پڑھ لیا کرو۔ سلیم ان لڑکوں کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ وہ لڑکے ایسے ہیں جو نہ کبھی کسی سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی کسی کی شکایت بھی نہیں کرتے۔ سب بچے جب 1.5 گھنٹے کی درمیان میں چھٹی ہوتی ہے تو سب بچے کھیلتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو میں جب ماسٹر صاحب نے مجھے کہا، مولوی صاحب مجھ سے ناخوش ہوئے اور کہا کہ ان سے ہی کچھ یاد کر لیا کرو، تو میں ان کے گھر گیا، دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی خاتون نماز پڑھ رہی تھی۔ میں سیدھا دالان میں چلا گیا اور ان کا نام بتایا، حضرت بھی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو کہا بیٹا اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا مگر دعا دینا میرا فرض ہے۔ شرم کے مارے میں زمین میں گڑ گیا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور میں مدتوں ان کے گھر جاتا رہا۔
وہ مجھ سے بڑا انس رکھتی تھیں، اس وقت سے میرا دل کھیل کی باتوں سے اکتا گیا۔ توبۃ النسو، یہ دراصل ایک نسو کی توبہ ہے، اور نسو کی توبہ یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ایسی توبہ جس کے بعد انسان خطا نہ کرے اور انسان ایک نیک شخص بن جائے۔ اس ناول کے ذریعے بچوں کو کی جو ہے وہ تربیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کھیل کود سے دور کر کے اپنے آپ کو تحصیل علم میں صرف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان تمام سبق کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، لغت سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں، مشقی سوالات کو بھی دیکھنا ہے۔ سوالات بہت اہم ہیں، مصنف کا تعارف اس میں بہت اہم ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے نام بہت اہم ہیں، الفاظ معنی جو ہیں اور محاورات اس میں سے بہت اہم ہیں، اور سبق کا خلاصہ اہم نہیں ہے کیونکہ ہمارے بورڈ کے پیٹرن میں خلاصہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ باقی تمام معروضی مشق بھی بچے کریں گے، خود سے کریں گے، اور الفاظ معنی کے لیے بھی فرہنگ سے میں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ نہ ملے تو اپنے استاد سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔